السلام علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. ٹوڈے دی ٹاپک از اسپوریس ڈرگس. پاکستان میں جعلی یا غیر معیاری ادویات کی بے تحاشا فروخت لٹرلی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ حقیقت تقریباً ایک دہائی قبل 10 year کیلنڈرز اگو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اسکینڈل کے بعد ایک المناک واقعے کے طور پر قائم ہوئی تھی، جس میں مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حکومت کے انڈر آنے والے ایک ہاسپٹل میں، ایک ادارے میں مہیا کی جانے والی جعلی ادویات دینے کی وجہ سے مر گئی تھی. اس ثانیے کے بعد ہی ڈریپ نامی ایک ادارہ قائم کیا جو کہ قومی منشیات کا ریگولیٹر، نیشنل ڈرگ ریگولیٹر یعنی چیکنگ کا کام کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس حادثے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو میڈیسنز ہیں ان پہ نظر رکھی جائے. اس واقعے کو 10 سال گزر گئے ہیں لیکن پھر بھی کوئی خاص تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی، کیونکہ اس بات کا اندازہ حال ہی میں ڈریپ کی طرف سے کیے گئے حالیہ سروے سے ظاہر ہوا ہے، جو کہ کراچی میں کیا گیا ہے جعلی منشیات کو فروخت کرنے کے نتیجے میں. پبلش میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ ریگولیٹر نے پایا کہ میٹروپولس میں متعدد جعلی اور جعلی ادویات مختلف برانڈز ناموں سے فروخت کی جا رہی ہیں. ان میں سے جب کچھ میڈیسنز کو، کچھ دوائیوں کو چیک کیا گیا تو ان میں چوک اور پروٹین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ جو انکشاف ہے، یہ جو رپورٹ ہے، وہ سندھ کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیب کے چند ہفتوں بعد ہی سامنے آئی تھی. اور جب یہ پتہ چلا کہ کراچی اور حیدرآباد سے ضبط کی گئی جان بچانے والی جو ادویات ہیں ان کے 18 نمونوں میں سے ایک میں سے بھی میڈیسن کا کوئی ایک ایلیمنٹ بھی نہیں پایا گیا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بے ضمیر عناصر ایسی ڈٹائی سے مریضوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، جس میں جو ہماری ریاست ہے وہ بظاہر کوئی حرکت کرتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. شاید حکومت جو ہے وہ ایک اور PIC جیسے ثانیہ کا انتظار کر رہی ہے. یہاں پر سب سے بڑی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو جعلی اور غیر معیاری ادویات بنا رہے ہیں نا، ان کو قانون کے کٹگرے میں لایا جائے. اور اگر ہمارے جو یہ آفیشیل لا انفورسمنٹ ہے، ہماری پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر یہ مدد کر دیں تو یہ کام ڈریپ کے لیے کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے. ہماری حکومت کا ایسا کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ناقص ادویات بنانے والوں کے خلاف سب سے پہلے تو کریک ڈاؤن کیا جائے. دوسری بات یہ کی جائے کہ تمام فارمیسیز کو خبردار کیا جائے کہ اگر ان کے احاطے میں سے کسی بھی قسم کی مشکوک ادویات پائی گئیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. معاملے میں عوام کی بھی ذمہ داری ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ڈاکٹرز اور جو ہمارے فارماسسٹ ہوتے ہیں، کوالیفائڈ فارماسسٹ ہوتے ہیں، ان سے پوچھنے کی بجائے میڈیکل سٹور پہ جو سیلز مین ہوتے ہیں ان سے میڈیکلز ریکمنڈ کروا کے اور جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو کنزیومرز ہوتے ہیں، میڈیسنز خریدنے والے ہوتے ہیں، انہیں فارماسسٹ سے پوچھنے کے بعد جو معروف میڈیکل سٹورز ہوتے ہیں وہاں سے ہی دوائی لینی چاہیے. سارے سلسلے میں جو ڈریپ ہے وہ جعلی ادویات کو مارکیٹ سے دور رکھنے کی اپنی پوری بنیادی ذمہ داری لیتا ہے، لیکن اس کو یہ سارا کام کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو ہماری اتھارٹی ہے، ہیلتھ انتظامیہ کی اتھارٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی بھی مکمل تعاون کی ضرورت. مزید اگر اس پہ بات کی جائے تو جو ہماری ریاست ہے اس کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو ہماری عوام ہے اس کی سہولت کے لیے جو دستیاب ادویات ہیں، میڈیسنز ہیں، وہ تسلی بخش ہوں اور معیار کے مطابق ہو. کیونکہ ہمارے معاشرے کے جو خوشحال لوگ ہیں، خوشحال طبقہ ہے، وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کر اپنی دیکھ بھال اور اپنی ادویات کی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن جو غریب عوام ہے اس کے لیے ریاست کے ذریعے چلنے والے ہاسپٹلز میں، سرکاری ہاسپٹلز میں جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو حکومت کو چاہیے کہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں، سرکاری ہسپتال ہیں، ان میں جو معیاری ادویات ہیں ان کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے. This is all about today. So see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.